وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرفراز بھائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ممبئی چونا بھٹی سے یاد کیا۔ آپ کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں چونا بھٹی سے ایک لڑکی بھاگ کر غیر مسلم سے شادی کر لی اور اپنے جو ہے ایمان کو بدل دیا، ایمان کو برباد کر دیا، کفر کو اختیار کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں یعنی مسلم گھرانوں میں لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں، ان کو آزادی نہیں ہے، لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ تمام قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ تو برائے کرم ہمیں آگاہ فرمائیں کہ اسلام نے آزادی کیوں نہیں دی ہے۔ محترم، آپ بخوبی جانتے ہوں گے، آپ کرانے کی دکان پر جائیں تو دیکھیں کہ نمک باہر پڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ شکر، لونگ، الائچی، کاجو، بادام اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر پوچھیں کیوں تو آپ یہی جواب دیں گے کیونکہ نمک بہت سستی چیز ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کو کوئی چوری نہیں کرے گا۔ جبکہ کاجو بادام مہنگی چیز ہے، اس کی کافی اہمیت ہے، اس کو باہر پھینکنے سے چوری کا خطرہ ہے۔ یوں ہی آپ جائیں دکانوں پر دیکھیں تو بھنگار، پلاسٹک باہر تو پڑا ہوا مل جائے گا، لیکن کبھی سونار کی دکان پر سونا، چاندی، ہیرا، موتی باہر نہیں پڑا ہوا ملے گا، کیونکہ لوہا وہ چیز ہے جس کی اہمیت سونا چاندی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر لوہے پر اگر پانی، جنگ لگ بھی جائے تو بھی اس کا بھاؤ کم نہیں ہوتا ہے، جبکہ سونا چاندی اگر باہر پھینک دیا جائے تو اولاً تو چوری کا خطرہ لوہے کے بنسبت، اور دوسری بات یہ کہ اس پر اگر پانی پڑ جائے، جنگ لگ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی قیمت بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہیرا موتی ہے، اس پر خروچ بھی آ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ بس آپ اگر یہ بات سمجھ گئے ہوں تو یوں ہی سمجھیں کہ لڑکوں کو تو آزادی ہے، کہیں بھی نکلے، کہیں بھی آئے جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو تجارت کرنا ہے، گھر والوں کے اخراجات، نان و نفقہ ان کے ذمہ ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کے ذمہ خود کا نان و نفقہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کے ذمہ، نہیں تو باپ کے ذمہ ہو، بھائی کے ذمہ، جو بھی ہے۔ تو انہیں کاروبار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور رسول نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تاکہ یہ قیمتی جوہر، قیمتی خزانہ ہے، ان پر خروچ اگر لگ جائے گی تو پھر ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ لڑکیوں کی عزت بڑی قیمتی ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اس لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ بچیاں بچی ہیں جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور جب ماں بن جائیں تو بیٹوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ شادی شدہ ہوں تو شوہروں کے لیے راحت و سکون ہے۔ ان لڑکیوں کی اہمیت اللہ اللہ بہت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لڑکیوں کو کافی اہمیت بیان کی ہے۔ پھر یہ تصور کرنا کہ آزادی نہیں، آزادی میں تمہارے لیے خطرہ ہے، لڑکیوں کے لیے آزادی میں خطرہ ہے، ان کو آزاد رہنے سے خود نقصان پہنچے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، کافروں کے چکر میں آ جاتی ہیں۔ چند دن انہیں اپنا جو ہے پیار محبت دکھا کے بہلا لیتے ہیں۔ ان لڑکیوں سے پوچھو جنہوں کے ساتھ میں حادثات ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہی ایک وہ پاکیزہ مذہب ہے جس میں لڑکیوں کی اہمیت ہے، ان کو عزت وقار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے، لڑکوں کو قرآن میں 2 حصہ دینے کا حکم ہے، لڑکیوں کو 1 حصہ دینے کا حکم، یہ ناانصافی۔ ارے ناانصافی نہیں ہے، مکمل انصاف ہے۔ مان لیجئے کہ باپ نے 3000 روپیہ چھوڑا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے 2000 لڑکا لے لے، 1000 لڑکی لے لے، والدین بیوی کو دینے کے بعد، یعنی باپ کا انتقال ہو تو ماں کو دینے کے بعد 3000 بچ رہا ہے، 2000 بیٹے کا، 1000 بیٹی کا۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ 2000 لڑکا پا رہا ہے، 1000 زیادہ پا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کا خرچہ اسی کے ذمہ ہے۔ اب چونکہ باپ کا انتقال ہو گیا تو بہن کا بھی نان و نفقہ اسی کے ذمہ ہے، اپنی اولادوں کا خرچہ اسی کے ذمہ ہے۔ تو 2000 میں وہ بیوی کا بھی خرچہ دیکھے گا، والدین کا، ماں کا بھی خرچہ دیکھے گا، بہن کا بھی خرچہ دیکھے گا، اپنی اولادوں کا بھی خرچہ دیکھے گا۔ اور بیٹی کو 1000 مل رہا ہے، 1000 میں وہ کسی کو نہیں دینا ہے، کسی کا خرچہ نہیں دیکھنا ہے، اس کو 1000 مکمل طور پر مل رہا ہے۔
تو آپ بتائیے، اب سوچئے یہ اسلام نے لڑکیوں کا مقام کتنا بلند کیا ہے۔ یوں ہی اور کوئی شک و شبہ ہو تو آپ سوال کریں، اس شک و شبہ کو دور کیا جائے گا۔ اور اس میسیج کو میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا جو بھی حضرات سن رہے ہیں، سبسکرائب، کمنٹ، لائک کے ساتھ ساتھ شیئر خوب کریں، خاص کر ان لڑکیوں کے پاس میں جو کالج میں پڑھ کر غیر مسلموں کے ساتھ عشق کر کے فرار ہوتی ہے، اپنے مذہب کو تبدیل کرتی ہے، انہیں سمجھائیں، ان تک پہنچائیں کہ اسلام ہی وہ پاکیزہ مذہب ہے جس میں عزت و آبرو، امن و سلامتی ہے، اور کسی کے بہکاوے میں مت آئیں، ورنہ دنیا تو برباد ہی کریں گی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel.